بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آپ باسط سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ضرار کے ہاں پیدا ہوئیں اور آپ کا نام جو تھا وہ برہ رکھا گیا۔ آپ نہایت خوبصورت ذہین قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھیں اور اس کی ناز و نعمت کے ساتھ یہ پرورش ہونے لگی۔ جب برہ جوان ہوئیں تو ان کی خوبصورتی کے چرچے پھیل گئے اور ان کی شادی مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والے مصعب بن صفوان سے ہو گئی۔ ایک دن یہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھیں، عالم خواب میں دیکھا کہ یثرب کی طرف ایک چاند ہوا کے دوش پر آتا ہوا ان کی آغوش میں اتر آیا ہے۔ فرط حیرت سے ان کی آنکھ کھل گئی اور مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے لگیں۔ اس دوران اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ برہ ذہین تھیں، اس لیے مدینہ منورہ اسلام اور اس کے بارے میں سوچنے لگیں۔ حارث بن ابی ضرار اور مصعفہ کے دل میں اسلام کے خلاف انتہائی نفرت تھی۔ غزوہ بدر میں کفار کی شکست سے انہیں گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ قریش مکہ کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے، اس لیے کفار نے ان کو بھڑکایا اور یہ قریش کو دوسری جنگ کے لیے بھڑکانے لگے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ بنو مصطلق نے ارد گرد کے دیہات کو کفار کے ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع ملی تو 2 شعبان 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی ایک جمعیت کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے اور حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرسی میں قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے کچھ دیر مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن بالآخر شکست کھائی، بہت سے آدمی مقتول ہوئے اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان گرفتار شدگان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو آپ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ چونکہ قبیلے کے رئیس کی بیٹی تھیں، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپے لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے اور 9 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، عذرائے کرم میری مدد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تم کو عذرائے فدیہ ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر مکاتب ادا کر کے نکاح کر لیا اور ان کا پہلا نام برہ بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا نام رکھ دیا۔ جب آپ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں تو صحابہ کرام کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جو تھا وہ دامنگیر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبیلے سے قرابت داری کا پاس کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے۔ اس طرح حضرت جویریہ کی نسبت سے ان کا تمام قبیلہ آزاد ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ ادھر وہ حرم نبوی میں آئیں، ادھر ان کے قبیلے کے تمام اسیران جنگ آزاد ہو گئے۔ ادھر جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے، چنانچہ وہ بہت سا مال اسباب اونٹ پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے مدینہ آئے۔ راستے میں 2 اونٹ جو انہیں پسند تھے وہ عقیق کے مقام پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لیں اور اسے رہا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غیب سے اطلاع دے دی تھی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 اونٹ تم چھپا کر آئے ہو وہ کہاں ہیں؟
حارث یہ سن کر حیران ہو رہ گئے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور خوشی سے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی نہیں بنائی گئیں بلکہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کر لی گئی ہیں، تو وہ بے حد خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنی بیٹی سے مل کر گھر واپس لوٹ گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عابد و زاہد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ دوپہر کو پھر ادھر سے گزرے تو حضرت جویریہ کو اسی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اکثر اسی حالت میں رہتی ہو؟ جواب دیا، بے شک اے اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھ لیا کرو: سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان عدد خلقہ، سبحان اللہ رضی نفسہ، سبحان اللہ رضی نفسہ، سبحان اللہ۔ جس جنگ میں ام المومنین سیدہ خدیجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدی بنی اور پھر حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی، اس جنگ میں ان کا بھائی عبداللہ بن حارث شکست کھا کر بھاگ گیا تھا۔ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ اس کی بہن ام المومنین کے درجے پہ فائز ہو چکی ہے، والد مسلمان ہو چکا ہے اور قبیلے کے تمام قیدی آزاد کیے جا چکے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے قیدیوں اور اپنی بہن کی آزادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ راستے میں پہاڑ کی گھاٹیوں میں اونٹنیوں اور ایک لونڈی کو چھپا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رہائی کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فدیے کے لیے کیا لائے ہو؟ عبداللہ بن حارث نے عرض کیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹنیاں اور ایک لونڈی جو فلاں جگہ پر چھپا آئے ہو۔ عبداللہ بن حارث حیرت میں ڈوب گیا کہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں اور نہ ہی کوئی ادھر سے آیا ہے۔ پھر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے حکمران نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور اسے دیکھتے ہی اس کا تمام قبیلہ اور ارد گرد ان کے جو حلیف قبائل اسلام کی رحمت سے جو تھے وہ بہرہ مند ہو گئے۔ اب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس چاند کا راز جو تھا وہ آشکارا ہو چکا تھا، اور سمجھ گئیں کہ جو چاند ان کی آغوش کی زینت بنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا، میری کنیزہ نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سن وصال ہے اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض نے 50 ہجری اور بعض نے 52 ہجری لکھا ہے، جس پر اکثریت کو اتفاق ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند احادیث مروی ہیں جن کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت جویریہ پہ اللہ اپنی ہزارہ رحمتیں فرمائے، آمین۔